فرمایا جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے ان کے سروں پر نورانی تاج رکھے جائیں گے. اتنا چھوٹا مجمع نہیں ہوگا بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے. اس میں پکارا جائے گا عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ تشریف لے آئے. اب ان کے والدین کو بلایا جائے گا. عبد الرحمن نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, عبداللہ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, مولانا جمال صاحب کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, مولانا زین الحق صاحب کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. قیامت کے دن کتنا بڑا مجمع ہوگا. اس مجمع میں بلایا جائے گا اور ان کے سروں پر نورانی تاج رکھے جائیں گے. ایسے نورانی تاج رکھے جائیں گے یہ لائٹیں شرما جائیں, یہ سورج شرما جائے, یہ چاند شرما جائے, یہ ستارے شرما جائیں, سب کی روشنی مان پڑ جائے گی. اللہ کی قسم ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس طرح کے جوڑے آپ نے اور ہم نے کبھی نہیں دیکھے ہوں. مالا عین رات, کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا, کسی کان نے اس کو نہیں سنا اور کسی دل پر اس کا گزر نہیں ہوا. جب حافظ قرآن کے والدین کا یہ اعزاز کیا جائے گا, قرآن پڑھنے والے کے والدین کا یہ اعزاز کیا جائے گا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں حافظ قرآن کا جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو اتارا ہے, جس نے اپنے دل کے اندر قرآن کو اتارا ہے, اس کا کیا اعزاز ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ دنوں رات ایک کر دیتا ہے. ایک صاحب نے ایک واقعہ عجیب و غریب سنایا. آپ دیکھیے, میرے اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا کہ جو شخص جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑ جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, علماء کے ساتھ رہو, متقی لوگوں کے ساتھ رہو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو, تو انشاءاللہ تم بھی نیک ہو جاؤ. ایک صاحب نے یہ واقعہ پیش کیا کہ کہتے ہیں رات کے 2 بجے ہوئے تھے, میں کسی جلسے اور پروگرام سے آیا. جب مدرسے میں داخل ہوا تو مدرسے سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی. رات کے 2 بجے ہوئے ہیں اور مدرسے سے قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا جہاں پر حفظ کی درسگاہیں لگتی ہیں, دیکھا تو وہاں پر کوئی طالب علم نہیں, اور دوسری جگہوں پر جا کر دیکھا جہاں پر حفظ کے بچے دن میں قرآن یاد کرتے تھے, جا کر دیکھا وہاں پہ بھی کوئی بچہ نہیں. اب میں نے دیکھا جیسے جیسے میں نے قدم آگے بڑھائے تو ہاسٹل سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی. ایک کمرے کے قریب ہوئے تو قرآن مجید کی آواز اور تیز ہو گئی. رات کے 2 بجے ہوئے ہیں. جا کر دیکھا تو سب پورے کمرے کے لڑکے سوئے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا ایسا فضل جو قرآن میں اپنی صبح لگا دیتا ہے, شام لگا دیتا ہے, مغرب بعد پڑھتا ہے, عشاء کے بعد پڑھتا ہے, تہجد سے پہلے پڑھتا ہے, تہجد کے بعد پڑھتا ہے, 11 بجے تک پڑھتا ہے, پھر تھوڑا سا وقفہ کھانے کے لیے اور آرام کے لیے, پھر ظہر سے لے کر عصر تک پڑھتا ہے. جو دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوتے وقت میں بھی اس کی زبان پر قرآن کو جاری کر دیتے ہیں. جا کے دیکھا تو لڑکے سوئے ہوئے ہیں, تمام طلبہ نیند میں ہیں, لیکن نیند کی حالت میں وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ دولت عطا فرما دے تو وہ سوتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں, گانے گاتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, تو بعض لوگوں کی زبان سے سوتے وقت میں گانے نکلتے ہیں, گالیاں نکلتی ہیں, گندے الفاظ نکلتے ہیں, بری بری باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ان کے والدین کے سروں پر ایسے نورانی تاج رکھیں گے کہ سورج اور چاند بھی اس سے شرما جائیں۔ حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ حدیث شریف کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دیا جائے گا، حافظ قرآن سے کہہ دیا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے درجوں میں چڑھتے چلے جاؤ۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں۔ حافظ قرآن ان آیتوں کو پڑھتا جائے گا تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور جنت کے درجوں میں چڑھتا چلا جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیے 666 آیتوں کو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا اور جنت میں اس کا کتنا بلند مقام ہو جائے گا، کتنی بلندی تک وہ پہنچے گا۔ آسمان کی بلندیاں اس کے سامنے فیل، سورج اور چاند کی بلندیاں اس کے سامنے فیل۔ اللہ تعالیٰ ایسی بلندی عطا فرمائیں گے جو بلندی دوسروں کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ وابستگی پیدا کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، قرآن مجید کا عالم انہیں بناؤ، قرآن مجید کی تعلیم سے ان کو وابستہ کرو۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو یہاں پر میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک اور صالح رہے، ہمارے بچوں کے اندر صلاح ہو، ہمارے بچوں کے اندر نیک